لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین طہ و یاسین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں جو ہے پرہیزگاری ملے. میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقصد روزہ کو بیان کیا ہے. یعنی روزے کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ میں نے امت محمدیہ پر کس لیے روزے فرض کیے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے کہ کس لیے جو ہے امت محمدیہ پر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے. آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. اس لیے جو ہے امت محمدیہ پر ایک مہینے کا روزہ فرض کیا گیا تاکہ امت محمدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ایک مہینہ روزہ رکھ کر جو ہے اپنے آپ کو متقی بنا لیں، پرہیزگار بنا لیں. اس لیے جو ہے ایک مہینے کا روزہ فرض کیا گیا. یہ مقصد روزہ ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ پر ایک مہینے کا روزہ فرض کیا. اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کو جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں، ہمارے اندر پرہیزگاری آئی کہ نہیں. یہ محاسبہ ہے، یہ اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ یہ خوبی جس مقصد کے لیے روزے کو فرض کیا گیا تھا وہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی. کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک جو ہے چند ایام کے بعد
ہم اور آپ سے رخصت ہو جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک ہم اور آپ سے چند ایام کے بعد رخصت ہو جائے گا۔ ہم اور آپ آج الوداعی جمعہ یعنی ماہ رمضان المبارک کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو یہ الوداعی خطبے کا پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر جو ہے یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ نہیں، ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روزے کو کیوں فرض کیا؟ تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ مسند احمد کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے یعنی خاک آلود ہو، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، یعنی جس کے سامنے میرے آقا کا ذکر کیا گیا اور اس نے جو ہے اپنے آقا پر درود نہیں پڑھا، تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اور اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل گزر گیا۔ مطلب کیا؟ جس کو ماہ رمضان المبارک ملا اور ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ شخص جو ہے مغفرت کا پروانہ نہیں حاصل کر پایا، مغفرت کا پروانہ نہیں حاصل کر پایا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کروا پایا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اس شخص کی ناک جو ہے خاک آلود ہو، مٹی میں ملے۔ اور میرے آقا نے آگے فرمایا، اور اس آدمی کی ناک مٹی میں مل جائے جس کے پاس اس کے والدین نے بڑھاپے کو پا لیا، یعنی جس شخص کو والدین مل گئے، بڑھاپے کے حالت میں مل گئے، اور اس نے جو ہے اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کو نہیں حاصل کر لیا۔ یہ میرے آقا نے دعا کی، یہ میرے آقا نے دعا کی ہے، اور میرے آقا نے اس شخص کی نشاندہی کر دی کہ اگر تم جو ہے ایسا نہیں کر پاتے ہو تو تمہاری ناک جو ہے مٹی میں ملے، تمہاری ناک خاک آلود ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک کے اندر ایک الفاظ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ جس شخص کو ماہ رمضان المبارک ملے اور وہ مغفرت کا پروانہ نہ حاصل کر پائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آج جو الوداعی جمعہ ہے، جو ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والا دن ہے، نہ کہ خوشی منانے والا دن ہے۔ آج ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ماہ رمضان المبارک ہم سے اب جدا ہو رہا ہے، ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے، کیا ہم نے جو ہے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا؟ کیا ہم نے جو ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ محاسبہ کریں، اور جو چند ایام بچے ہیں ان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ دعا کر کے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے اپنے آپ کو جو ہے جہنم سے آزاد کروا لے، مغفرت کا پروانہ حاصل کر لے۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، ابن خزیمہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث روایت ہے، اس میں جو ہے آخر میں یہ الفاظ ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کیا چیز ہے،
اگر بندوں کو معلوم ہوتا تو میرے آقا فرماتے ہیں تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال جو ہے رمضان ہی ہو، کاش پورا سال جو ہے رمضان ہی ہو۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کا وہ مقام ہے کہ اگر مسلمان، اگر اہل ایمان یہ جان جائے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمتیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اگر مسلمان حقیقت میں جان جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان یہی تمنا کرے گا کہ پورا سال جو ہے ماہ رمضان المبارک ہی رہے، پورا سال ماہ رمضان المبارک ہی رہے۔ کچھ چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے ہم نے احادیث کے اندر پڑھ کر سمجھ لیا کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، مگر میرے مسلمان بھائیوں یہی تک ماہ رمضان المبارک کی فضیلت محدود نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں ہم اور آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، وہ راز جو ہے قیامت کے دن ہی کھلے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اگر ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کی حقیقت کو سمجھ لیتے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہی تمنا کرتے کہ پوری سال جو ہے ماہ رمضان المبارک رہے۔ اور دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، لطائف المعارف کے اندر ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک بزرگ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پہلے کے جو ہمارے اسلاف تھے رمضان المبارک سے قبل 6 مہینے پہلے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے اور ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے 6 مہینے بعد تک وہ لوگ کیا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے ماہ رمضان المبارک پانے کی دعا کرتے تھے، اور گزر جانے کے بعد ماہ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک جو ہے اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یعنی جو ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ عبادت کرتے، ان عبادتوں کو جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ہم اور آپ کو بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے جو اعمال ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر کرے تو ان کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرے، کیونکہ ہم اور آپ یہ نہیں جانتے کہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں یا جو ہم تلاوت کرتے ہیں یا جو ہم روزے رکھتے ہیں، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، ہم کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اب جب ہم کو علم نہیں ہے تو ہم کو جو ہے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ، تاکہ ہماری عبادتیں جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں ماہ رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہوتا ہے، ماہ رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہوتا ہے، یعنی یکم شوال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہم اور آپ کو انعام میں کیا ملتا ہے، عید مبارک، عید مبارک۔ ماہ رمضان المبارک ختم ہونے پر عید جو آتی ہے یکم شوال کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کو تحفہ ہے، روزے داروں کو تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو جو ہے عید جیسا تہوار عطا فرما کے ایک خوبصورت تحفہ عطا فرمایا۔ اور اسلام کے اندر عید کا بھی ایک نظام ہے، ایک قانون ہے کہ کس طریقے سے عید منائی جائے، کس طریقے سے عید منائی جائے، اس کے لیے بھی ایک نظام بنایا گیا ہے، ایک قانون بنایا گیا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम इरशाद, मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ईदों को तकबीर से जीनत बख्शो। मेरे आका ने फरमाया अपनी ईदों को, यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र, इन दोनों ईदों को जो है मेरे आका ने फरमाया तकबीर से जीनत बख्शो। मतलब क्या, ईद उल फित्र के दिन जो है तकबीरे तशरीक जो हम और आप पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको जो है तकबीरे तशरीक कहा जाता है। तो ईद उल फित्र के दिन जो है तकबीरे तशरीक जो है कसरत से पढ़ना चाहिए, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो हम और आपको अता किया गया है वो तरीका ये है कि जब हम गुस्ल करके और नया लिबास पहनकर अपने आप को जब हम तैयार कर लें ईदगाह जाने के लिए, तो जब हम घर से निकले तो तकबीरे तशरीक जो है पढ़ते हुए जाए, ना कि फालतू गुफ्तगू करते हुए जाए। और ये तकबीरे तशरीक जो है इसको बुलंद आवाज में नहीं पढ़ना है, बुलंद आवाज में नहीं पढ़ना है, आहिस्ता आवाज में जो है आप पढ़ते पढ़ते ईदगाह तक तकबीरे तशरीक जाए, और फिर उसके बाद जो है ईद उल फित्र की नमाज अदा करें, और नमाज अदा करने के बाद जब वापस हो फिर जो है तकबीरे तशरीक पढ़ते हुए अपने घर वापस चले आए। और मेरे आका ने फरमाया कि अपनी ईदों को तकबीर से जीनत बख्शो। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हम जो है ईद उल फित्र को तकबीर तशरीक से जीनत बख्शने वाले हो जाएंगे। और इब्ने माजा के अंदर है कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद उल फित्र के दिन जो है मेरे आका का जो ईद उल फित्र के दिन तरीका था, यानी मेरे आका जब ईद उल फित्र के लिए अपने घर से निकलते थे तो उसके बारे में जो है हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ईद उल फित्र के दिन जब तक चंद खजूरें जो है ना खा लेते ईदगाह तशरीफ ना ले जाते थे, और आप ताक खजूरें जो है तनाउल फरमाते थे। यानी ये मेरे आका का तरीका था कि मेरे आका जो है खजूरें खाने के बाद तब ईदगाह जो है तशरीफ ले जाया करते थे, और वो खजूरें ताक होती थी, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरीके से जो ताक अदद होती है, ताक अदद में जो है खजूरें खाकर मेरे आका जो है ईदगाह तशरीफ ले जाते थे। तो अब इस हदीस पाक से मालूम क्या हुआ कि अगर खजूर मिल जाए तो खजूर जो है खाकर तब ईदगाह जाना चाहिए, अगर खजूर नहीं मिलती है तो कोई मीठी चीज ही खाकर जो है तब ईदगाह जाना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल बगैर कुछ खाए पिए जो है ईदगाह पहुंच जाए। नहीं, मेरे आका का ये तरीका है कि कुछ खाने के बाद ही जो है तब ईदगाह तशरीफ ले जाया जाए। और मेरे मुसलमान भाइयों, एक आखिरी बात सुन लें कि ईद हकीकत में है क्या, ईद हकीकत में है क्या। मेरे मौला अली हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं गनियतुत तालिबीन के अंदर है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में जो है ईद के दिन एक शख्स हाजिर हुआ, ईद के दिन एक शख्स जो है हाजिर हुआ। आप उस वक्त जो है जौ की रोटी जो है आप तनाउल फरमा रहे थे। उसने अर्ज किया कि आज ईद का दिन है और आप जौ की रोटी खा रहे हैं। यानी मेरे मौला अली के इस अमल को देखकर वो ताज्जुब में पड़ गया, क्योंकि ईद के दिन हर शख्स जो है उम्दा से उम्दा अच्छा से अच्छा खाना बनाता है, मगर हजरत अली की सादगी देखो कि आप ईद जैसे दिन भी जो है जौ की रोटी तनाउल आप फरमा रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन,
آج عید کا دن ہے، آپ پھر بھی جو ہے جو کی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے جواب دیا آج عید تو اس کی ہے، آج تو عید اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عید حقیقت میں اس شخص کی ہے جس کا روزہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، جس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، جس کی محنت جو ہے مشکور ہوئی اور جس کے گناہ جو ہے بخش دیے گئے، جس کے گناہ ماہ رمضان المبارک کے اندر بخش دیے گئے، جس کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں حقیقت میں اسی کی عید ہے، حقیقت میں اسی کی عید ہے، آج کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اور ہر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، وہ دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ مگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن ہی نہیں ہے کہ جس دن جو ہے ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، حقیقی عید سے جو ہے ہم اور آپ محروم ہیں، حقیقی عید سے ہم اور آپ محروم ہیں، نہ ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں، نہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، نہ ہم کو اور کوئی مزدہ مل رہا ہے، نہ کوئی خوشخبری مل رہی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عید کی حقیقت کو جو ہے حضرت علی نے کھول کر رکھ دیا اور بتا دیا کہ اگر حقیقت میں تم جو ہے عید منانا چاہتے ہو تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور عبادت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو گڑاؤ تاکہ تمہاری عبادتیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تاکہ تمہاری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اگر ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو ہم حقیقت میں جو ہے عید منانے والے ہو جائیں گے، ورنہ صرف نیا لباس پہن لینے کا نام عید نہیں ہے، صرف نیا لباس پہن لینے کا نام عید نہیں ہے۔ جب آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، ہمارے اسلاف جو ہے عید کے دن کثرت سے رویا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے تھے اور اپنی عبادتوں کو مقبول ہونے کے لیے رو رو کر دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے عید کے دن بھی جو ہے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو نافرمانی والا ہو، بلکہ عید کے دن بھی جیسے ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کرتے رہے، عید کے دن بھی نماز کو نہ چھوڑے، عید کے دن بھی تلاوت کو نہ چھوڑے، بلکہ ہم مقصد روزہ کو حاصل کرتے ہوئے عید کے دن بھی جو ہے کثرت سے دعا اور توبہ و استغفار کریں۔